لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے نہ تمہاری موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو وقال اللہ تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ تم اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا
وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. اولو کانا آباؤہم اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا کچھ بھی نہ جانتے ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکبر ردائی. قال اللہ تعالی الکبر ردائی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر کبر یہ میری چادر ہے. حضرات ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سب سے پہلے بھی وہی ہے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہو. جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ اس وقت بھی تھا اور اب جب کوئی چیز باقی نہ رہے گی اللہ اس وقت بھی ہو. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام القبلتین امام الثقلین امام الحرمین. امام القبلتین یعنی امام کائنات، مکے کے بھی امام مدینے کے بھی امام، دو قبلوں کے امام یعنی مسجد نبوی کے بھی امام اور پھر قبلہ جو بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے اس کے بھی امام. اس لیے کہتے ہیں امام القبلتین، دو قبلوں کے امام. اور امام الثقلین، ثقلین کہتے ہیں جنوں اور انسانوں، یعنی آپ جنوں کے بھی امام اور انسانوں کے بھی امام. امام الحرمین، امام الحرمین سے مراد کیا ہے کہ مکے کے بھی امام اور مدینے کے بھی امام. امام المؤمنین، تمام مومنوں کے امام. امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام. امام المبلغین، جتنے بھی واعظ کرنے والے ہیں، جتنے بھی مبلغ تبلیغ کرنے والے ہیں، سب کے آپ امام اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے، یہ میرے سامنے سورہ المائدہ ہے. اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو یہ بات کہی جاتی تھی مکے کے مشرکوں کو، پیارے نبی علیہ السلام کہتے تھے تعالوا، آؤ اس بات کی طرف، الی ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، الی رسول، رسول کی طرف. آؤ جو اللہ نے نازل کیا کس کی طرف؟ رسول کی طرف. وہ بجائے اس کے
کہ کہتے ٹھیک ہے جی ہم آنے کے لیے تیار ہیں، وہ آگے سے کہتے تھے قالوا حسبنا، ہمیں تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ دیکھو کتنی ان کی عقل ماری گئی تھی، کتنے عقل کے اندھے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، وہ آگے سے کیا کہتے حسبنا، قالوا حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، آباءنا، اپنے باپ دادا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادوں سے سیکھا ہے، اپنے باپ دادا سے سنا ہے۔ اللہ نے آگے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو، ولا یہتدون، اور نہ وہ سیدھی راہ پر ہوں، پھر بھی تم اپنے باپ دادا کی بات کو ہی مانو گے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا کہ جب وہ پیارے نبی علیہ السلام کی بات سنتے، اللہ کا قرآن پڑھتے، تو وہ رجوع اللہ کی طرف کرتے تھے اور اس کے رسول کی طرف کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے قرآن میں یہ بات پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو تم کہا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب امور ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے امیر ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اپنے جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔ میرے بھائیوں، صحابہ یہ چاہتے تھے۔ مجھے بات یاد آئی، ایک صحابی ہیں بڑے جلیل القدر صحابی، کون؟ عبداللہ بن مسعود، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں جی سوں گے بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایک ایسی سورت نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام کے اوپر تھے جب وہ نازل ہوئی۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ کہتے کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ کہاں نازل ہوئی، اور کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ یہ اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کیوں یہ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر مجھے پتا چلتا کہ فلاں بندے کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے، تو اگر میرے اونٹ وہاں تک پہنچ سکتے، کیونکہ پہلے لوگ سفر اونٹوں پہ کیا کرتے تھے نا، اگر میرے اونٹ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو میں اونٹ پہ سوار ہو کے ضرور اس کے پاس جاؤں گا
اور اس سے علم حاصل کروں. اس کے باوجود یہ بات کہا کرتے تھے کیونکہ میرے بھائیوں انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، اور وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. ان کے اندر دخلاوا نہیں تھا، ان کے اندر ریاکاریاں نہیں تھی، ان کے اندر اپنا نام لوگوں میں کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنا قدم اٹھاتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتے تھے اور اپنی وہ نیکیوں کو چھپاتے تھے. میرے بھائیوں اس طریقے سے انہوں نے دین کو سمجھا اور اس طریقے سے حدیث کو اکٹھا کیا گیا. امام بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو یہ بات پتا چلی کہ فلاں علاقے میں ایک بندہ زمیندار ہے، اس کے پاس ذرا جا کے بھائی صرف 15-20 منٹ ہے کہ اس کے پاس پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. امام بخاری کو پتا چلا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی میلوں کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. جب وہ اس ڈیرے پہ پہنچے جہاں بتایا گیا تھا کہ وہ فلاں بندہ ہے، جب گئے نا تو وہ اپنے گھوڑے کو یعنی ایسے پلہ کر کے نا جیسے ہم بکری کو پکڑنا ہوتا ہے لالچ دے کے، وہ اپنے گھوڑے کو پکڑ رہے تھے ایسے اپنی جولی کر کے کپڑا کر کے، تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ اس میں کوئی چارہ ہے، وہ کھانے کے لیے قریب آئے اور اس کو پکڑ لے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا تو اسی پاؤں واپس ہو گئے. اب اس بندے نے آواز دی، زمیندار نے، ٹھیک ہے، آواز دی کہ بات سنو جی، پتا چلا کہ یہ فلاں ہے، کہاں سے آئے جی، اتنا لمبا سفر کر کے، کس لیے آئے تھے؟ میں حدیث لینے کے لیے آیا تھا. پھر آپ نے حدیث لی کیوں نہیں؟ مجھ سے بات کی کیوں نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اصل بات ہے میں پیارے نبی کا فرمان آپ سے لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ گھوڑے کو اس طریقے سے خالی جولی کر کے پکڑ رہے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے میں نے تیرے سے پیارے نبی کی بات کو نہیں لیا. ہو سکتا کہ تم مجھے دھوکہ دے دے، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں. یعنی یہ ان کا عالم تھا. اور اللہ سے تقوی پرہیزگاری کتنی تھی. ایک نابینا طالب علم ان سے یعنی علم حاصل کرتا تھا. وہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث پڑھو، تو جو نبینے آدمی ہوتے ہیں ان کے پڑھنے کا انداز ایک الگ ہی ہوتا ہے. وہ عجیب سا قسم کی طرح اپنے یعنی وہ چہرے کو کرتے ہیں نبینے آدمی جو. تو جب اس طالب علم نے حدیث پڑھنا شروع کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، ان کو ہنسی آ گئی، وہ بھی ہا ہا کر کے نہیں یعنی ہنس پڑے. تو وہ اس طالب علم سے یعنی جب بھی وہ کلاس میں آتا تو امام بخاری ان سے معافی مانگتے تھے کہ یار مجھے معافی دے دے، مجھے معاف کر دے. کئی دنوں یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک دن طالب علم نے پوچھا کہ یا حضرت آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ ہمیں بخاری پڑھاتے ہیں، آپ اس سے معافی کس چیز کی نبینے سے مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث ایک دن میں ان سے سن رہا تھا تو اس نے جب اس انداز میں پڑھی تو مجھے ہنسی آ گئی. میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ یہ بھی کہیں غیبت میں شامل نہ ہو، یہ بھی کہیں غیبت میں شامل نہ ہو تو اللہ مجھے اس کے بارے میں کہیں نہ پکڑ لے. میرے بھائیوں اس طریقے سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا. اور تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ کشتی میں جا رہے ہیں،
والدہ نے ان کو پیسے دیے، جیسے بندہ مدرسے میں جاتا ہے تو پیسے دے دیتے ہیں بچے کو. تو جب انہوں نے دریا پار کر کے جانا تھا، کشتی میں جب سوار ہوئے تو ایک چور نے، ایک ڈاکو نے ان کو دیکھ لیا کہ اس کے پاس کتنی رقم ہے. اب اس چور نے کیا کیا کہ کشتی جب چلی تھوڑی دور آگے گئی تو اس نے شور مچا دیا، جی میرے پیسے گم ہو گئے. چور نے شور مچا دیا کہ میرے کسی نے پیسے گم کر لیے، پیسے نکال لیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چپکے سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، جو ان کے اپنے پیسے تھے وہ دریا میں پھینک دیے، دریا میں پھینک دیے. تو اب جناب جب تلاشی لی گئی تو کسی سے پیسے وہ رقم وصول نہیں ہوئی، پیسے نہیں ملے. تو جب کشتی پار لگی، تلاشی لی گئی، کسی سے نہ نکلے، تو وہ چور امام بخاری کو علیحدہ کر کے پوچھتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ سچ بتا دے کہ وہ پیسے کہاں گئے جو تیرے پاس تھے، میرے تو نہیں تھے، لیکن جو تیرے پیسے تھے وہ کہاں گئے. اس نے کہا یار بات اصل میں یہ ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کرتا ہوں، میں نبی کی حدیث جمع کرتا ہوں. میں نے سوچا کہ پیسے اگرچہ میرے ہیں لیکن اگر تلاشی کے دوران نکل آئے اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے ہیں، پیسے اگرچہ میرے ہیں لیکن اس نے کہہ دیا کہ میرے ہیں، تو جب میرے مرنے کے بعد میری تاریخ لکھی جائے گی، میری حالات زندگی لکھے جائیں گے، تو اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ امام بخاری کے اوپر فلاں وقت ایک الزام لگا تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر یہ الزام لگ جائے. میرے بھائیوں اس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کو جمع کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا بات چلتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جس سے بات سن لیتے ہیں اس کو دین بنا لیتے ہیں، اپنے اماموں کی باتوں کو دین بنا لیتے ہیں، اپنے بڑوں کی باتوں کو دین بنا لیتے ہیں. اور مسئلے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا دور دور سے بھی واسطہ نہیں ہو. یہ ساری یعنی جو تمہید میں نے باندھی ہے یہ اس لیے مجھے بیان کرنا پڑا کہ یعنی پہلے بھی میں نے واقعہ سنا، پھر مجھے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کا خامد فوت ہو جاتا کسی عورت کا، تو سنا ہے جی کہ وہ عورت اپنے خامد کی جو چار پائی ہے میت والی، اس کے ساتھ 40 قدم چلے تو اس کی عدت ختم ہو جائے. کتنی بڑی جہالت ہے کہ 40 قدم وہ چلے میت کے ساتھ تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مذاق ہے. بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے. اس طریقے سے 40 قدم چلنے سے عدت وہ کیسے ختم ہوگی جبکہ قرآن نے 4 مہینے 10 دن کہا ہے. تو ایسے ایسے مسائل ہم بنا لیے. تو میرے بھائیوں یہ بھی بات سنو، ایک میرے جاننے والے تھے، میں نے جنازہ ان کا پڑھایا، اس کی یعنی بیوی بیوہ ہو گئی. تو اس عورت کی یعنی والدہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا جی اب یہ کس کس سے پردہ کرے گی؟ یہ فون پہ کسی سے بات کر سکتی ہے، یہ کسی کے سامنے آ سکتی ہے، یہ اپنی چوڑیاں وغیرہ پہن سکتی ہیں، فلاں کام کر سکتی ہے. میرے بھائیو یہ مسئلہ غور سے سن لو کہ بعض دفعہ ہم نے دین کو خام خواہی اس میں غلو کرتے ہیں. دین کو حد سے بڑھا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں کمی کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. عورت جب وہ بالغ ہو جائے تو جس سے پردہ فرض ہے اس سے وہ پردہ کرے. یہ نہیں مسئلہ کہ وہ بیوہ ہوگی تو پردہ کرے گی. بات سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ عورت کے اوپر جس سے پردہ کرنا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے. جب وہ بالغ ہو گئی اس سے پردہ کرے.
لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ بیوہ ہوگی تو پھر وہ پردہ کرے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ بیوہ عورت اگر وہ گھر میں اکیلی ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے، میاں بیوی تھے اکیلی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی تو وہ جا کے دوائی اپنی لے سکتی ہے۔ اگر اس نے چوڑیاں یا اس نے زیور وغیرہ اپنے کانٹے وغیرہ پہلے پہنے ہوئے تھے، خامد اس کا فوت ہو گیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چوڑیاں توڑ دے یا اپنے کانٹے اتار کے پھینک دے یا کانٹے اتار دے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ وہ بناؤ سنگار نہ کرے، وہ خوشبو وغیرہ لگا کے نہ نکلے، وہ غیروں کے سامنے ایسے وہ نہ جائے کہ وہ فتنے کا باعث بنے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ اکیلی رہتی تھی، مکان کرائے پہ تھا، وہ کہتے جی مکان خالی کر دو، تو مکان خالی کر کے اور کہیں جا سکتی ہے۔ اگر اس کا کوئی سبزی لانے والا نہیں، وہ پردہ کر کے سبزی لا سکتی ہے، وہ دوائی اپنی لا سکتی ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ صابن کے ساتھ منہ دھو سکتی ہے، دھو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ وہ بناؤ سنگار نہ کرے۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ جو اب باہر نکلنے لگی ہے کس مقصد سے نکلنے لگی، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ایک ایک قدم کے اٹھنے کو جانتا ہے، ایک ایک نگاہ کو جانتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریا سے پاک کر دے۔ کون کہتے ہیں؟ امام کائنات کہتے ہیں کہ ریاکاری سے اللہ میرے عمل کو پاک کر دے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ ہمارا تو کوئی کام ریاکاری کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے تو یہ المیہ ہے کہ کئی لوگوں کو 20 25 30 سال سے سنتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میرا پروگرام ہے مسجد بنانا، حالے بنائی نہیں، پروگرام ہے تو لوگوں کے میں شو کر دی، میرا پروگرام ہے یا فلاں جگہ پہ یہ کام کرنے کا، ہم تو پہلے ہی کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کس طریقے سے بچایا کرتے تھے، مجھے وہ یاد آگی بات، زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کے سامنے ان صحابہ کا ذکر کیا جن کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ وہ کتنے ہیں جی؟ 10۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ یہ جو حافظ بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے، ان صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کا معنی کیا ہے؟ 10، مبشرہ جن کو خوشخبری دی ہے جنت۔ تو یہ سعید بن مسیب لوگوں کو کہنے لگے کہ یار پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمیوں کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ انہوں نے کہا یار وہ کون کون سے تھے؟ انہوں نے 9 کا نام لے دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، فلاں فلاں، انہوں نے 9 کا نام لے دیا اور کہنے لگے بھئی 10واں کون تھا؟ اب یہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں آپ کو اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ وہ 10واں کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ جب اب تم نے اللہ کی قسم مجھے ڈالی ہے ورنہ میں آپ کو نہ بتاتا، وہ 10واں آدمی میں ہوں۔ یعنی ریاکاری سے کیسے بچتے؟ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو سب سے پہلے اپنا نام لیتا کہ بھائی انہوں نے سب تو پہلے میں، لیکن انہوں نے 9 کا نام لے کے خاموش پوچھا یار 10واں قسم مجھے اللہ کی قسم ہے، اب اللہ کی قسم دی۔ وہ کہنے لگے اب آپ مجھے اللہ کی قسم سے کہا ہے تو وہ 10واں آدمی میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟
علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ ابو بکر صدیق ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون؟ انہوں نے کہا وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ساتھی نے یعنی یہ سوچا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ اس کے بعد انہوں نے کہنا عثمان فلاں فلاں، تو کہا کہ بھئی یعنی عمر کے بعد کہا تھا کہ عمر بعد میں، پھر کہا کہ آپ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں تو یار عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اللہ، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے حدیث کیا پڑھی تھی کہ بھائی ریاکاری سے بندے کو بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریائی، اللہ میرے عمل کو ریاکاری سے بچا، و لسانی من الکاذبی، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا، و عینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے بچا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اے اللہ تو دلوں کی آنکھوں کی خیانت کو تو جانتا ہے اور دلوں کے بھید تو جانتا ہے۔ یہ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں کہا کرتے تھے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا تو کوئی خطا نہیں ہے۔ میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو دونوں بیٹھے تھے، جب وہ اٹھ کے گئے نا، باتیں کر رہے تھے، جب اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر وہ رونے لگے۔ وہ کیا ہے؟ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ رونے کیوں لگے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی عبداللہ بن عمر میرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو کوئی بندہ تکبر نہیں کرتا۔ کوشش کیا کرو، اچھا کپڑا پہنا تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہنا تکبر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو پہننا چاہیے، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے، گاڑی دی ہے تو گاڑی، پیسے ہیں تو گاڑی لو، اللہ کی یہ نعمتیں اگر کسی کو دیا ہے تو جان بوجھ کے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن وہ پہن کے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں پہن، یعنی وہ چیز پہننی تاکہ دوسروں کو میں یہ سمجھوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ اللہ ارحم الراحمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ